اسلام کی تاریخ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں ایمان، صبر اور قربانی کی ایسی مثالیں ہیں جو آج بھی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ان میں سے ایک عظیم صحابی حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ ہیں، جن کی کہانی غلامی سے آزادی تک کا سفر ہے، جو شیطان کی سرگوشیوں اور ظلم کے سامنے ایمان کی فتح کی علامت ہے۔ یہ کہانی مکمل طور پر تاریخی ہے، جو احادیث اور سیرت کی کتابوں جیسے سیرت النبی اور الطبقات الکبریٰ سے مستند ہے۔ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ حبشہ اب ایتھوپیا کے ایک غلام تھے۔ وہ مکہ میں ایک امیر قریشی سردار امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ بلال ایک سیاہ فہم غلام تھے، لیکن ان کا دل پاک اور روح بلند تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو بلال ان ابتدائی لوگوں میں سے تھے جو اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائے۔ وہ چھپ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے اور اسلام کی تعلیمات سیکھتے، لیکن جب امیہ بن خلف کو پتہ چلا کہ اس کا غلام مسلمان ہو گیا ہے تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ مکہ کے کافر اس وقت مسلمانوں پر ظلم ڈھاتے تھے تاکہ وہ اسلام چھوڑ دیں۔ بلال پر بھی شدید تشدد کیا گیا۔ امیہ انہیں دھوپ میں لٹاتا، ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھتا اور انہیں کوڑے مارتا۔ وہ کہتا اپنے نئے دین کو چھوڑ دو اور ہمارے دیوتاؤں کو مانو، لیکن بلال کا جواب ہمیشہ ایک ہی ہوتا، احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ الفاظ ان کے دل کی گہرائی سے نکلتے تھے جو شیطان کی وسوسوں اور ظالموں کی دھمکیوں کو شکست دیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر کرو بلال، اللہ کی مدد قریب ہے۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے جب انہوں نے بلال کو تشدد کا شکار دیکھا۔ ابو بکر کا دل پسیج گیا۔ وہ امیہ کے پاس گئے اور کہا، اس غلام کو مجھے بیچ دو۔ امیہ نے بہت زیادہ قیمت مانگی، لیکن ابو بکر نے قبول کر لیا اور بلال کو آزاد کر دیا۔ یہ اسلام کی تاریخ میں ایک عظیم قربانی تھی، کیونکہ ابو بکر نے کئی غلاموں کو آزاد کیا تھا تاکہ وہ اسلام پر قائم رہیں۔ بلال آزاد ہوئے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے لگے اور ان کی خدمت کرتے۔ ہجرت کے بعد مدینہ میں جب مسجد نبوی تعمیر ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو مؤذن مقرر کیا۔ بلال کی آواز بہت خوبصورت اور بلند تھی جو لوگوں کے دلوں کو چھو لیتی تھی۔ وہ پہلے مسلمان مؤذن تھے اور ان کی اذان سن کر صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال تمہاری آواز جنت میں بھی گونجے گی۔ فتح مکہ کے دن بلال نے کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دی، جو کافروں کے لیے ایک سبق تھا کہ غلامی سے عزت تک کا سفر ایمان سے ممکن ہے۔ بلال کی زندگی میں ایک جذباتی لمحہ وہ تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ بلال روئے اور کہا، اب اذان کیسے دوں جب نبی نہیں ہے۔ وہ شام چلے گئے اور جہاد میں حصہ لیا، لیکن ایک دن خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جو فرماتے ہیں، بلال یہ کیا ہے، کیا تم مجھے یاد نہیں کرتے؟ بلال واپس مدینہ آئے اور ایک بار پھر اذان دی، جو سن کر پورا مدینہ رو پڑا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی وفات 20 ہجری میں ہوئی اور وہ شام میں دفن ہے۔ ان کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کے سامنے رنگ، نسل یا حیثیت کی کوئی اہمیت نہیں، صرف تقوی اور ایمان اہم ہے۔ جیسا کہ قرآن میں ہے، اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قومیں اور قبیلے بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔